مجھے بولیے دوسرا جو اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے میرے لیے نہیں کیمرے کی، میں سمجھ گیا دوسرا جو واقعہ ہے ذوالقرنین کا، جی اس سے اس میں ہمیں دجال کے لیے کیا پروٹیکشن ملتی ہے یا اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ دجال اس کا، ہاں بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے تو یہ پروٹیکشن ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ نبی نہیں تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے بارے میں خاص طریقے کا انتخاب کرتے ہیں. تو دجال جب نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے اور وہ سبابہ کھولنے ہیں نا جو کہ ذوالقرنین کھول کے آگے پیچھے ٹریول کرتا تھا، کیونکہ دجال نے پورٹل کھولنی ہے واپس آنے کے لیے. سبابہ سے آپ کو کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہم یہ ایز اے بیسک جا رہے ہیں. جی جی، میں وہ قرآن پاک نے ذوالقرنین کو جو پورٹل کا کہا ہے نا کہ اس کو آسمان پہ جانے والے راستے دے دیے تھے ہم نے، ان کا نام سبابہ ہے نا قرآن پاک میں. قرآن پاک میں ہر جگہ پہ سبابہ ہی کہا ہے. سورہ سواد میں کہا، سورہ حج میں کہا، سورہ غافر میں کہا، سورہ کہف میں کہا. یہ سوائے سورہ کہف میں وہ بھی ایک جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ 85 آیت میں اور 86ویں آیت میں اکٹھا استعمال کیا. سورہ سواد میں بھی اسی طرح استعمال کیا، سورہ غافر میں بھی ایسے استعمال کیا، سورہ حج میں بھی ایسے استعمال کیا. سورہ کہف میں جب پہلی دفعہ استعمال کیا تو ہم نے اس کا کوئی اور مطلب لے لیا ہے، اور جو دوسری دفعہ استعمال کیا تو اس کا وہی مطلب لیا کہ راستے پہ چل پڑا. کیا مطلب لیا ہے ویسے؟ کوئی اور جو مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں کیا جو ترجمے کیے ہیں نا اردو میں اور انگریزی میں، اس کا استدلال میرے پاس تو نہیں ہے وہ کہاں سے لیے، کیونکہ صحابہ کرام تو یہ مطلب نہیں لیتے تھے. بہرحال انہوں نے مطلب یہ لیا ہے کہ اس کو دنیا میں طاقت عطا کی. ایک زیادہ تر ترجمہ اس ترجمے کے اردو پہ کہ طاقت عطا کی. دوسرا یہ کہ اس کو آسائشیں دی تھی. تیسرا یہ کہ اس کو پوری دنیا میں طاقت عطا کی. ہم ذوالقرنین کا ذکر کر رہے ہیں. جی، ذوالقرنین کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہم نے سبابہ دی، ٹھیک ہے. مگر یہ تینوں چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا اگلی آیت میں فَأَتْبَعُوا السَّبَبَ کہہ کے کہ وہ پھر اس راستے پہ چل پڑا. پچھلے آیت جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس سے اگلی آیت جہاں پہ شروع ہوتی ہے اچانک ایک ہی لفظ کے 2 الگ الگ جو مطلب لیے ہیں. یقیناً علماء کرام نے سوچ سمجھ کے لیے. میری سمجھ اس بات پہ اوپر ٹھہری ہوئی ہے کہ جب قرآن پاک میں کئی جگہوں کے اوپر یہ لفظ اسی مطلب میں آیا ہے، اوپر سے میرا تو شرح صدر حضرت زید بن اسلم پہ ہو گیا جو تابعی ہیں کہ انہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ پڑھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے سبابہ کا سارے صحابہ کرام ایک ہی مطلب لیتے تھے اور وہ تھا آسمان پہ جانے والے راستے. تو آسمان پہ جانے والے راستے پورٹل ہی ہے نا. اس وقت آسمان پہ جانے کا کوئی کینیڈی اسپیس سینٹر تو نہیں تھا نا کہ جو اسپیس شٹل پروگرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں آسمان پہ جانے والے راستے. آسمان پہ جانے والے راستے کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال سے ہم ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے نا اس کو تھوڑا سا ریفائن کر لیتے ہیں. مگر میں اس کو دجال سے نسبت دے دوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. تو دجال چونکہ واپس آنے کے لیے ٹائم ٹریول تو کرے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونی چاہیے کہ ٹائم ٹریول حضرت تمیم الداری سے مل چکا ہے وہ تو ٹائم ٹریول تو کرتا ہے. تو جس پورٹل کے تھرو ٹیلی پورٹ کرتا ہے وہ اسی پورٹل کو وہ کھولے گا. جب وہ پورٹل کھولے گا میرا گمان یہ ہے کہ پھر وہ پورٹلز جو ہے نا وہ باقی لوگ بھی کھول سکیں گے اکارڈنگ ٹو whoever he is going to show how to. اینڈ مسلمز جن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ اس نے کھولی ہے تو ہمیں بھی اسی راستوں سے نکل کے بھاگنا ہے. اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. بہرحال ذوالقرنین کا کیا کام ہے؟ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے جب سبابہ دیا تو ساتھ ہی ہمیں بتا دیا کہ ذوالقرنین نبی نہیں، کوئی مسلمان اس کو نبی نہیں مانتا. تو جب اس نے یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ دیکھو میرے پاس کہاں آسمان پہ جانے والے راستے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں دیکھو کیسے اوپر سے نیچے آیا ہوں. عیسیٰ بن کے آنا نا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام بننا ہے اس دجال نے. تو مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تو نے کیا آسمان پہ ہوا میں کلا بازیاں لگا لی ہیں. ذوالقرنین نے کیا تھا؟ اس سے کون نبی ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے پہلا کلیم ہی کرنا ہے اللہ صرف نبیوں کو معراج دیتے ہیں بھائی. حالانکہ قرآن پاک نے بتا دیا کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھا، اس کو بھی دیے تھے ہم نے راستے اوپر کے. ٹھیک ہے. سو یہ تو ذوالقرنین کا سب سے پہلا کام ہے. دوسرا ذوالقرنین کا جو کام ہے وہ دجال نہیں ہے اور یاجوج ماجوج ہے. ٹھیک ہے. تو سورہ کہف میں جو ذوالقرنین کا قصہ ہے وہ پوسٹ دجال بھی ہمیں کور کر رہا ہے. بہرحال اسے ایک اور جو چیز نکل آتی ہے وہ یہ کہ جو انٹر گلیکٹک پورٹلز حضرت ذوالقرنین نے بند کرنی تھی نا، دجال نے وہ پورٹل کھولنی ہے کیونکہ وہ دیوار جو ہے نا ذوالقرنین کی وہ اسی راستے کے گرد بنائی ہے جس راستے سے یہ لوگ یہ مخلوقات آگے پیچھے ٹریول کرتی ہیں. تو دجال بھی اسی راستے سے بند کر رہے ہیں. میرا تو گمان یہی ہے کہ وہ دجال کی ایگزٹ اور انٹری کی دیوار ہے. جیسے ہی انہوں نے
دجال نے کھولنا ہے وہ دروازہ تو یاجوج ماجوج کی بھی دیوار کھل جانی ہے، کیونکہ دجال کے فوراً بعد یاجوج ماجوج کا ہی نشانی ہے. حضرت عیسیٰ کا زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے دنیا میں، انہوں نے